غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک میں دیکھ غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے اونچے بسا دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ یعنی ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرے جس راستے سے گزرتے رہے اس راستے میں کوچے بستے رہے۔ کوچے کا معنی ہوتا ہے گاؤں بستی، یہاں جہاں پر کوئی بستی نہیں تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں وہاں بستی بسا دی۔ اور چل کے بولے سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب۔ جب امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان سفر حج پر جا رہے تھے تو طوفان آ گیا سمندر میں، تو آپ جس کشتی پر تھے اس کشتی کے کھینے والے نے کہا، جسے ناخدا کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ آپ کی کشتی ڈوب جائے گی، آپ اپنا انتظام کریں۔ امام اہل سنت نے فرمایا یہ کشتی نہیں ڈوب سکتی۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جس نے یہ دعا پڑھ لی بسم اللہ فجرہا ومرسہا ان ربی لغفور الرحیم، اس کی کشتی نہیں ڈوب سکتی۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی طرف لو لگاتے ہیں اور یہ شعر پڑھتے ہیں، شعر ملازم فرمائے مطلب کہ تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں کو چھوڑے لنگر اٹھا دیے ہیں، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر پڑھا تو جو کشتی چلانے والا ڈرائیور تھا وہ کہنے لگا کہ سمندر کا طوفان ختم ہو چکا ہے، اور کیسے ختم نہ ہو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت بیوا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، اور جہاں ان کی چلتی ہے وہ سب میں کیا سجا کر دے، زمین کو آسما کر دے، کیا حضور کی شان ہے، یہ مصطفیٰ کی شان ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب مصطفیٰ جب چاہے اسے کنارے لگا سکتے ہیں۔ مطلب کہ بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شعر ملاحظہ فرمائیں، اللہ حتی جہنم آتی نسل سرد ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آدم کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے شیش کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا، یعنی تمام نبیوں کے نام آپ نے شمار فرمائے، کہا میں نے فلاں فلاں کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تم نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے، انہیں معلوم تھا اگر میں
حضور بے قرار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل نے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ حضور بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے اور مدینہ چھوڑ دیا آپ نے، غار سلام میں پہنچ گئے۔ 3 دن تک آپ روتے رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک صحابہ کرام حضور کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے۔ ایک چرواہا اپنی بکری چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے ہمارے حضور کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ اس غار میں کوئی شخص رو رہا ہے جس کے رونے کی آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ جانور حضور کی تعظیم و توقیر سمجھتے ہیں، لیکن 2 ٹانگ کا یہی انسان جو حضور کو معاذ اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ میری طرح بچ۔ جانور سمجھتے حضور کی عظمت، لیکن انسان نہیں سمجھ سکتا۔ الحمدللہ ہمارے سنت والجماعت کے لوگ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور نوری بشر ہیں۔ مچل کے بولے اللہ کی سرتاب قدم، شان ہے وہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے وہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں۔ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے وہ۔ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت اسی منظر کی ترجمانی کرتے ہیں، بچوں کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ کیا جہنم ابھی نسرد ہوگا، ابھی نسرد ہوگا، ابھی نسرد ہوگا، کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ سننا چاہتے ہو تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، قطرہ کسی نے مانگا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی گیا اسے حضور نے وہ کچھ عطا فرمایا۔ جو شخص جیسا بھی لے کر کے گیا حضور نے اسے وہ عطا فرمایا۔ اور حضور کے گھر والوں کی شان ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں پہنچ جائے ان کے گھر والے بھی اسے بہت خوش دے دیتے۔ حضرت علی کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسن و حسین کے باپ ہیں، ان کے والد نے ایک مرتبہ ایک فقیر مدینہ شریف میں آیا، وہ ابو جہل سے مانگ رہا تھا کچھ۔ ابو جہل نے کہا وہ سامنے جو گھر دکھتا ہے اس میں چلے جاؤ۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ آج علی کے گھر میں فاتح پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے علی کے گھر میں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات یعنی غریب تھے، میں کہتا ہوں اور میرا ایمان کہتا ہے وہ صرف ظاہری طور پر فقیر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں زمانے کے خزانے کے بولے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فقیر گیا، دروازے پر دستک دی، حضرت علی باہر آئے گھر سے تو حضرت علی نے فقیر کو دیکھا، مسکرانے لگے۔ مطلب کے بولے مسکرانے لگے۔ حضرت علی نے فرمایا تجھے ابو جہل نے بھیجا ہے، تجھے ابو جہل نے بھیجا ہے۔ لوگ حضور کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، لیکن علی کی ولایت کا منظر یہ ہے، علی یہ کائنات فرماتے ہیں تم کو ابو جہل نے بھیجا ہے، گویا علی کو معلوم ہے کہ کس نے بھیجا ہے اور کس لیے آیا۔ دروازے پر آیا، حضرت علی نے فرمایا
اپنا ہاتھ آگے کرو. اس نے ہاتھ آگے کیا, آپ نے کچھ پڑا دم کر دیا, کہا جانا ابو جہل کے پاس کھولنا. مچل کے بولے جانا ابو جہل کے پاس کھولنا. فقیر مسکراتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچا. ابو جہل نے سوچا علی نے کچھ نہیں دیا, اب میں اس کا مذاق بناؤں گا, اب میں ان کے ساتھ ٹھٹا کروں گا, ان کے ساتھ مذاق بناؤں گا کہ نبی کے گھر والے ہیں جن کی شان ہے وہ اگر تمہاری بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے تو اسے جھڑکا نہ دیا جائے, بلکہ اگر وہ کوئی اولاد مانگنے آئے تو اسے اولاد دیا جائے, اگر علم مانگنے آئے تو اسے عالم ربانی بنا دیا جائے. علی کی ولایت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. حضرت علی نے کم کر کے دیا. فقیر جا رہا, ابو جہل نے سوچا کچھ نہیں لایا. جب قریب پہنچا فقیر, ابو جہل نے کہا کیا جیسے گئے تھے ویسے آئے. فقیر نے کہا نہیں, پہلے میں خالی ہاتھ گیا تھا, آیا ہوں تو میرے ہاتھ میں کچھ ہے. ابو جہل نے کہا کھولو. فقیر نے کہا جلدی کیا ہے, کھولتا ہوں. تاریخ کے اوراق الٹ کر کے آپ دیکھیں, میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا تو حضرت علی کی ولایت الحمدللہ وہ ولایت ہے کہ اگر کوئی ولی ہوتا ہے اگر اس پر علی کی مہر نہیں لگتی ہے ولی نہیں ہوتا ہے, اور جس بندے پر علی کی ولایت کی مہر لگ جاتی ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. فقیر نے مٹھی کھولی, اللہ کی قسم اس مٹھی میں ایسا نگینہ موجود تھا جو کسی خزانے میں موجود نہیں. مچل کے بولے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا, قطرہ کسی نے مانگا, تقریر کا لاش. مچل کے بولے سبحان اللہ. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا عظیم البرکت امام اہل سنت فاضل بریلوی کا چرچا پوری دنیا میں ہو رہا. ایک شاعر کہتا ہے وادی رضا کی تو ہے ہمالیہ رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پوری زندگی کسی حکمراں کی تعریف نہیں کی, کسی دولت والے کی تعریف نہیں کی, بلکہ ایک مرتبہ نان پارا کے بادشاہ نے, نان پارا کے نواب نے کہا تھا کہ ہمارے حق میں کوئی قصیدہ لکھے, تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا اور کہا کروں مدح اہل طول رضا, پڑے اس بلا نے میری بلا, میں گیا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے. آپ نے کسی بڑے آدمی کی تعریف نہیں کی. آج کی دنیا میں, آج کے معاشرے میں, آج کے دور میں ہر شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اپنے آپ کو معزز اور مکرم سمجھتا ہے, لیکن قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے بڑا, تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک تم میں پرہیزگار ہے, تم میں تقوی والا ہونا چاہیے, پرہیزگار ہونا چاہیے, عبادت کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے,
وقت آتا ہے نماز نہ پڑھے گا، لیکن اگر نماز کے بعد مسجد میں جانے کی ضرورت پڑ جائے تو مسجد میں پہنچ جاتا، نماز کے وقت نہیں جاتا، نماز ہو گئی اب مسجد کو تم نے اپنا گھر بنا لیا، مسجد کو تم نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ پہلے اذان ہوئی تو نماز پڑھنے نہ گئے، نماز پڑھنے نہ گئے، لیکن نماز ہو گئی تو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو کسی حالت شرعیہ کی وجہ سے آپ مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے باپ پر ہے، آپ نے اس کو خرید رکھا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھنے جاتے ہیں تو اپنی کسی ضرورت کے اعتبار سے آپ مسجد میں داخل نہیں، آپ نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ نے اپنے گھر میں نہیں بنوایا، آپ اللہ کے گھر کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ صرف نمازیوں کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ میری بات کوئی اپنے اوپر نہ لے، میں حق کی بات کرتا ہوں، اور علماء فرماتے ہیں حق بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن ہم کسی کی ہے دباؤ میں نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ کے طور پر بول رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھنے جائیے، آپ اللہ کی عبادت کیجیے۔ علماء کرام، یہ مفتیان کرام آپ کو بتاتے ہیں، اس لیے نہیں بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں دولت دے دیں گے، آپ ہمیں جو ہے بہت بڑی رقم دے دیں گے، بات یہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے احکام کو پہنچانے کے لیے صرف علماء پر فرض نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے مومن کی شان یہ ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں وہی سچے مومن ہوتے ہیں۔ آپ پیغام کو جاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز بنے۔ اور معزز حضور نے فرمایا متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ ہم دنیا کا سامان خریدنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ آخرت کو اپنے بنانے کے لیے ہمیں دنیاوی زندگی ملی ہے۔ امام اہل سنت نے وہی کام کیا کہ آپ نے پوری زندگی حضور کی شریعت پر کام کیا اور حضور کی نعتیں اور حضور کی تعریف و توصیف کی۔ ایسی تعریف اعلیٰ حضرت نے فرمائی حضور کی، کوئی اس وقت سے لے کر اس زمانے تک اور اس کے بعد کے زمانے تک ایسی تعریف کسی نے نہ کی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کو ایسے اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنے زمانے کو اعلیٰ حضرت نے۔ کسی نے اعتراض کیا، ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ تمام لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے، عمر کو حضرت عمر کہا جاتا ہے، عثمان کو حضرت عثمان کہا جاتا ہے، مولانا علی کو حضرت علی کہا جاتا ہے، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو تفسیر جلالین یعنی قرآن پاک سے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہم نے آپ کو سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی، سارے جہان پر فضیلت عطا فرمائی، اور پھر قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت، اے امت مسلمہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ تو یہاں پر امت محمد یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کہا، اور وہاں پر بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر فضیلت دی۔ تو آپ کس کو فضیلت والا سمجھیں گے؟ آپ کس کو مانیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے وقت میں اپنے دور میں جو اتنے عالم تھے سارے عالموں پر فضیلت رکھتے تھے، ویسے اعلیٰ حضرت ہیں اس وقت میں جتنے حضرت تھے ان سب حضرتوں میں سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ امام اہل سنت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مچل کے بولیں وادی رضا کی وہ ہے ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ یہ محفل میلاد الحمدللہ ایک بچے کے پیدائش کے موقع پر منائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس بچے کے عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں حضور کا میلاد بس 2 منٹ پڑھ دوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے۔ مچل کے بولتے سبحان اللہ۔
ہمارے حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں. یہ لڑکے بہت زیادہ چلا رہے. بیٹھ بی کو بیٹھو. گناہ پری ہمارے حضور علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں. حضور کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں. ابھی آپ اپنی ماں کے شکم میں آئے. 1 مہینہ ہوا, 2 مہینہ, 3 مہینہ, 4 مہینہ. جب 5واں مہینہ ہوا تو ایک دن حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. کچھ لوگ پہنچے, کہا عبدالمطلب آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا ہم آپ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے, ہم نے محسوس کیا کہ آپ کے گھر سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. مچل کے بولے کیا مہکتے ہیں بچپنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, دھوپ چلتے ہیں بھٹکنے والے. حضور کی یہ شان ہے, اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا عرض کیا کہ ہم گزر رہے تھے, ہم نے سنا آپ کے گھر سے خوشبو آ رہی تھی. آپ کی بہو حضرت آمنہ کیا آپ کے بیٹے عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد, ان کا انتقال ہو گیا تھا, ان کا سوگ نہیں مناتی, بڑی عمدہ خوشبو لگاتی ہیں. ایسے خوشبو جو مکے کے بڑے بڑے لوگ لگایا کرتے ہیں, سردار لوگ لگایا کرتے ہیں. حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر کے اپنے گھر آئے. آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا, آپ کی اہلیہ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. حضرت فاطمہ حضور کی دادی ہے, حضور کی دادی کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد. اپنی اہلیہ سے کہا جاؤ آمنہ سے پوچھ کر کے آؤ. تو ان کی اہلیہ نے کہا میں نہیں پوچھتی, میں نہیں پوچھتی. کہا کیوں؟ کہا میں اس لیے نہیں پوچھوں گی, ایک دن میں نے میرے دل میں بھی یہ بات کی کہ حضرت آمنہ کون سی خوشبو لگاتی ہے کہ اس کا جسم مہکتا رہتا ہے. بچے کے بولے جسم مہکتا رہتا ہے. کہا میرے دل میں بات کی تو میں نے کہا پوچھ لوں. کہتی میں ہمت کر کے اندر گئی, میں نے پوچھنا چاہا, جیسے میرے منہ سے الفاظ نکلتے میں نے دیکھا حضرت آمنہ کی پیشانی سے ایک نور نکلا, ایک روشنی نکلی, ایک لائٹ نکلی جو میری پیشانی سے ٹکرائی. اس کا جلوہ یہ تھا, اس کا کمال یہ تھا, اس کا جمال یہ تھا. وہ روشنی میری پیشانی سے ٹکرائی تو میں اس روشنی کی جو ہے جرت کے برابر نہ کر سکی, اس روشنی کی تاب نہ لا سکی اور میں بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نور محمدی ہے, یہ نور محمدی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا, سب کا لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. میں گیا تو بادشاہ بڑھتے پیانا نور کا, نور دل بلند آتے کا صدقہ نور کا. کہتی آپ ہی جا کے پوچھیں. حضرت عبدالمطلب گئے, پوچھا, حضرت آمنہ رونے لگی, زاروں پتھار آنسو بہنے لگے. آپ ذرا بتائیں, اور ماں بہنیں بھی سن رہی, ذرا بتائیں جس کا شوہر انتقال کر جائے پھر اسے یاد آئے گا, اس کی یاد کتنی تڑپایا کرتی ہے, اسے زاروں پتھار رونا پڑتا ہے. کبھی وہ تنہائی اور سسکیاں لیتی ہے, لیکن کوئی ایسا سوال کر لے تو پھر کیا عالم ہوگا. دل بھر آ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اندر گئی, حضرت آمنہ حضور کی والدہ اندر گئی, اندر سے دوپٹہ لے کر گئی. کیا لے کر گئی؟ دوپٹہ لے کر گئی. حضرت عبدالمطلب کو دیا. حضرت عبدالمطلب نے وہ دوپٹہ سونگا, اس سے خوشبو آ رہی تھی. مطلب کہ بولو یار, نبی کی پیدائش بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام کی والدہ دوپٹہ لے کر کے آئی, عبدالمطلب نے سونگا, خوشبو آ رہی تھی. پوچھا بیٹی کیا ہے؟ فرمایا ابا جان ایک مرتبہ میں نے اس دوپٹے کو اپنے سر پر رکھ لیا تھا, اس کو میں 7 مرتبہ دھل چکی ہوں, جتنی مرتبہ دھوتی ہوں اس میں خوشبو بڑھتی جاتی ہے. اعلیٰ فرماتے واللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ, واللہ جو مل
حضور کا پسینہ لگا دیا جاتا، وہ دلہن پوری زندگی مہکا کرتی تھی، اور اس کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ بچہ بھی خوشبودار پیدا ہوتا تھا، اور اس کی 7 نسلوں تک جو بچے پیدا ہوا کرتے تھے وہ سارے بچے خوشبودار پیدا ہوتا تھا۔ مچل کے بولے حضور کی والدہ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں گئی گھر کے اندر ایک تکیہ لے کر گیا، کہا ابا جان میں نے اس پر ایک مرتبہ سر رکھ دیا تھا، اس سے آج بھی خوشبو نکل رہی ہے۔ مچل کے بولے آخری بات حضرت آمنہ کہتی ہیں ابا جان ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، جب میں پہلے یعنی شادی سے پہلے جب میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو راستے میں جو کنکر ہوتے جو پتھر ہوتے وہ میرے پیروں میں چبھا کرتے تھے، لیکن آج عالم یہ ہے کہ جب میں انہیں پتھروں سے جاتی ہوں تو پتھر نرم و نازک ہو جائے اور ان پتھروں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کی ماں تم پر بھی درود و سلام ہو، اور تیرے شکم میں جو بچہ ہے اس محمد عربی کا درود و سلام۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور پر درود نہ پڑھنا چاہیے، حضور پر صلاۃ و سلام نہ پڑھنا چاہیے، ان سے کہو یہ پتھر جو بے جان ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑا محترمہ ہے، وہ پتھر بھی سمجھتے ہیں اور حضور درود۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں ابا جان آخری بات سن لیں، شادی سے پہلے میں جب کنویں پر جاتی تو کنویں میں ڈول ڈال کر کے رسی ڈال کر کے پانی نکالتی، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے کنویں سے پانی کیسے نکال جاتا تھا، بالٹی اور رسے سے، تو آپ کہتی میں ڈول اور رسی سے پانی نکالتی تھی، لیکن بابا جان آج عالم یہ ہے جب میں کنویں میں جاتی پانی بھرنے تو کنویں میں ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ میں کنویں میں چھانکتی ہوں، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کہ بولے یار کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، مکے کی عورتیں میرا انتظار کرتی ہیں آمنہ کب آئے گی، پانی میں جھانکے گی، پانی اوپر آ جائے گا ہم سب بھر لیں گے۔ ابھی نبی آئے نہیں، حضور کی یہ اختیارات ہیں، حضور کی یہ کیا کمالات ہیں، تو جس محبوب کے یہ کمالات اور یہ اختیارات دنیا میں آنے سے پہلے ہیں تو دنیا میں آنے کے بعد اس محبوب کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی ہوگی، محتاج کا بھی عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ساری کائنات مل کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا تھا۔ آئیے ہم آپ مل کر کے بھی کھڑے ہو کر باادب حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیں۔